وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی صدر کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور چین کے درمیان آہنی اور دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ شہباز شریف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی حمایت پر چینی صدر کا شکریہ ادا کیا، جس پر چینی صدر کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں چین ہمیشہ پاکستان کی حمایت کرتا رہے گا۔ چینی صدر نے یہ امید بھی ظاہر کی کہ عملے، منصوبوں اور اداروں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کرے گا۔ ایک طرف پاکستان سفارتکاری کے میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہا ہے تو دوسری طرف بھارت ناکامیوں کے دلدل میں بری طرح پھنستا جا رہا ہے۔ پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھوں رسوا ہوا اور اب چینی صدر سمیت شنگھائی تعاون تنظیم کے تمام سربراہان کی جانب سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو کوئی لفٹ نہیں کرائی گئی۔ نریندر مودی پورے اجلاس میں تنہا اور اجنبی سے نظر آئے۔ ٹیرف کے معاملے پر بھی بھارت نے امریکہ کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے اور گھٹنوں پر بیٹھ کر جوابی ٹیرف زیرو کرنے کی پیشکش کے باوجود امریکہ نے ٹیرف میں نرمی سے انکار کر دیا اور صاف جواب دے دیا ہے کہ جی لین دین کا وقت اب گزر چکا ہے۔ جنگی اور سفارتی محاذ پر شکست کے بعد بھارت اب اپنی اصلیت پر اتر آیا ہے اور بغل میں چھری منہ میں رام رام کے اپنے دیرینہ اصول کے تحت پاکستان کے خلاف آبی دہشت گردی میں تیزی لے آیا ہے۔ بھارت نے آج ایک بار پھر بغیر کسی اطلاع کے دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا ہے، جس سے پنجاب کے 9 اضلاع میں سیلاب کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ راوی، ستلج اور چناب میں 5 ستمبر تک اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پہلے پانی روکنے اور اب پانی چھوڑنے کی بھارتی حکمت عملی کا منصوبہ بھارتی فوج کے ریٹائرڈ جنرل کنول جیت سنگھ نے بے نقاب کر دیا ہے۔ جی ہاں، گھر کا بھیدی لنکا ڈھا رہا ہے اور انکشاف کر رہا ہے کہ بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے پاکستان کو نقصان پہنچائے گا۔ بھارت پہلے پاکستان کا پانی روک کر پاکستان کی فصلیں تباہ کرے گا، پھر اچانک پانی چھوڑ کر پاکستان کو سیلاب کی صورتحال سے دوچار کر دے گا اور ہر سال معاشی طور پر نقصان پہنچاتا رہے گا۔ ناظرین، بھارت ایک بزدل دشمن ہے جو جنگ اور سفارتکاری کے میدان میں شکست فاش کے بعد اب اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا ہے۔ بھارت کی اس آبی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کو بھی آؤٹ آف دا باکس فیصلے لینے ہوں گے۔ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو بھارت کے رحم و کرم پر چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بھارت جب چاہے پانی روک دے اور جب چاہے پانی چھوڑ دے۔ پاکستان کو اس تناظر میں بڑے اور ٹائملی فیصلے کرنا ہوں گے۔ صوبائی اور پارٹی سیاست سے بالاتر ہو کر ایک پاکستانی بن کر سوچنا ہوگا۔ اس سلسلے میں پنجاب اور خیبر پختونخوا نے پہل کر دی ہے۔ 5 روز سے جگہ جگہ سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی اعلان کر رہی ہیں کہ پاکستان کے مستقبل کے لیے ڈیمز ناگزیر ہے۔ اس سے ایک قدم آگے جا کر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے متنازع کالا باغ ڈیم بنانے کی حمایت کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ جی کالا باغ ڈیم ریاست کے لیے ضروری ہے، اس پر اگر کسی کے اعتراضات ہیں تو انہیں دور کر کے ڈیم بنایا جائے۔ آنے والی نسلوں کا سوچنا ہوگا اور پارٹی اور صوبائیت کے چکر میں پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ علی امین گنڈا پور نے صرف کالا باغ ڈیم ہی نہیں بلکہ ایک اور پنڈورا باکس بھی کھول دیا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جی بانی پی ٹی آئی کی رہائی میں 2 بڑی رکاوٹیں ہیں۔ پہلی رکاوٹ تو آئین و قانون کی عملداری کا نہ ہونا ہے اور دوسری بڑی رکاوٹ خود بانی پی ٹی آئی ہے، یعنی بانی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پیدا ہونے والے وہ مسائل ہیں جنہیں خود بانی پی ٹی آئی نے حل کرنا ہے۔ ناظرین، یہی تو ہم کہتے آئے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ خود ہیں۔ ان کی ریاستی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا کیمپین سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اچھا ہوا کہ آج علی امین گنڈا پور بھی مان گئے ہیں۔ انہی تمام معاملات پر آج اپنے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے، مگر ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹا سا بریک۔ ہر بچہ خوابوں کی ایک دنیا، ہر قدم نئی منزل کی جانب، ہر مسکراہٹ روشن کل کی پہچان۔ ان بچوں کو چاہیے محبت، تعلیم اور صحت۔ لیکن رکیے، جب بات ہو صحت کے تحفظ کی تو انکار کیوں؟
آئیے ہر مہم میں پولیو کے قطرے پلا کر اپنے بچوں کو بنائیں محفوظ اور مضبوط۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام، کیسا رہا آج کا دن؟ بہت اچھا۔ کھانا تیار ہے؟ جی آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ امی آج اسکول میں بتایا کہ ہمیں کو سرویکل کینسر کی ویکسین لگے گی۔ یہ کون سی نئی ویکسین آ گئی؟ ٹیچر نے بولا تھا نئی ویکسین نہیں ہے، 140 سے زیادہ ملکوں میں سب لڑکیوں کو لگتی ہے، اور اب پاکستان میں بھی حکومت کی جانب سے بالکل مفت لگائی جا رہی ہے۔ یہ کون سی ویکسین ہے بھائی؟ عظمیٰ تم خود اسکول جا کر پوچھو۔ آؤ آؤ عظمیٰ، بیٹھو۔ کیسے آنا ہوا؟ میڈم وہ عائشہ بتا رہی تھی کہ بچیوں کو کوئی ویکسین لگنی ہے۔ ہاں بالکل لگنی ہے۔ پر میڈم عائشہ کو تو سارے حفاظتی ٹیکے لگ چکے ہیں۔ عظمیٰ یہ سرویکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین ہے جو ایک انتہائی جان لیوا بیماری ہے اور پاکستان میں خواتین کا دوسرا سب سے بڑا کینسر ہے۔ تم بالکل بے فکر ہو جو عثمان، عائشہ اور سب بچیوں کی صحت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور ڈاکٹرز نے بتایا ہے 9 سے 14 سال ہی ویکسین لگانے کی صحیح عمر ہے، کیونکہ اس عمر میں ویکسین کی افادیت سب سے زیادہ ہے۔ ہماری بیٹیوں کا کل ہمیں آج محفوظ بنانا ہے، انہیں سرویکل کینسر سے بچانا ہے۔ 9 سے 14 سال کی عمر تک تمام بچیوں کو 15 سے 27 ستمبر 2025 کے دوران پنجاب، سندھ، آزاد جموں کشمیر اور اسلام آباد میں اپنے قریب ترین عارضی ویکسینیشن سینٹر، اسکول، مدرسہ یا سرکاری مرکز صحت سے سرویکل کینسر سے بچاؤ کی مفت ویکسینیشن ضرور لگوائیں، کیونکہ صحت مند بیٹی ہی بناتی ہے صحت مند گھرانہ۔ درست ہر وقت بار وقت۔ السلام علیکم جی، بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت سیدھی بات زون میں مجھے جوائن کیا ہوا جی ویری آنریبل سمر بلور صاحبہ نے، جو کہ مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں فرام دا گورنمنٹ بینچز۔ بہت بہت شکریہ سمر جوائن کرنے کے لیے۔ میرا ساتھ دے رہے ہیں جی قادر خان بندوخیل صاحب، جو کہ رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ ہی از آن ویلز ٹوڈے، مین آن ویلز، ٹریول کر رہے ہیں۔ آئی ایم شیور کہ سیلاب کے ہی علاقوں میں کہیں جا رہے ہوں گے یا آ رہے ہوں گے، ابھی پوچھ لیں گے کہ کدھر ہیں وہ۔ اور ملک انور تاج صاحب، جو کہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، سیدھی بات کا آہستہ آہستہ ریگولر حصہ بنتے جا رہے ہیں، لیکن پرماننٹ حصہ ہے پی ٹی آئی کا، ٹھیک ہے نا تاج صاحب؟ ایسے ہی ہے، خوش ہیں آپ اپنے انٹروڈکشن سے، لیکن شو کا آغاز مندوخیل صاحب میں نے آپ سے کرنا ہے۔ نمبر 1، ڈھیر ساری دعائیں، کیونکہ این ڈی ایم اے کے مطابق اور جو نئی اطلاعات آ رہی ہیں، سندھ کے اندر ایمرجنسی سچویشن ہے یا پھر ہونے والی ہے، سو اسٹے سیف۔ اور میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس قابل بھی کرے اور اتنی توفیق بھی دے کہ آپ اپنے حلقے میں اور اپنے لوگوں کا خیال رکھیں، سندھ کی عوام کا خیال رکھیں، جو کہ I'm sure آپ کریں گے۔ ہیون سیڈ دیٹ سر، سیلاب کے اوپر تو ایکسٹینسولی ضرور ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے کیوں نہ بات وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور چینی صدر کی اس اہم ملاقات کی جائے، جس میں انہوں نے چینی صدر کو یہ کہا ہے کہ جی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈیفینیٹلی آپ کو مذاکرات کی نگرانی کرنی چاہیے۔ اب یہ بات بچہ جانتا ہے، کنسیڈرنگ انڈیا اینڈ چائنا کے ٹائز، کہ یہ بات شاید انڈیا کو ناگوار گزرے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آفر، یہ پیشکش کر کے وزیر اعظم صاحب نے ایک اور سفارتی ماسٹر سٹروک کھیلا ہے سر؟ بندوخیل صاحب۔ اچھا مجھے سوال ہے، دیکھیے یقیناً سیلاب نے جو تباہی خیبر پختونخوا میں، اس کے بعد پنجاب میں، اور آج ملتان ہے، اور اس کے بعد سندھ کی طرف، یقیناً اللہ بہتر کہے گا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے بلاول صاحب کی ہدایت میں سارے وزراء جو نا وہ فیلڈ میں ہیں، مختلف اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں، ایم پی اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں،
اور جتنی احتیاط ہو سکتی ہے، جتنی اقدامات ہو سکتی ہے وہ پیپلز پارٹی کر چکی ہے، اور وقتاً فوقتاً میڈیا کو بھی اس حوالے سے آگاہ کرتی رہتی ہے۔ لیکن تھوڑا سا بینش دیکھنا پڑے گا، سندھ کا صورتحال اور پنجاب میں تھوڑا فرق ہے۔ جی پنجاب جی کی جو دریا ہے وہ دریا نیچے ہے، اور جو زمین عام جو آبادی ہے وہ اوپر ہے۔ سندھ کی صورتحال تھوڑا چینج ہے، یہاں سندھ دریا سے کم عام زمین سے 25-30 فٹ اونچی ہے دریا۔ یہاں کٹ لگانے کے جو پنجاب میں لگاتے تھے آبادی بچانے کے لیے، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ پنجاب میں جو کٹ لگاتے تھے وہ گھوم پھر کے پانی واپس دریا میں آتا تھا۔ یہاں 25-30 فٹ اگر اونچا دریا ہے تو نیچے آبادی ہے، تو یہ ناممکن ہے۔ دوسری صورتحال یہ کہ خدا نخواستہ یہ بند اگر ٹوٹ گیا، جو کہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، جس طرح ہمارے وزیر اعلیٰ بتا رہے ہیں صورتحال کے حوالے سے، تو اس حوالے سے ایک جو سپر سیلاب کہا جاتا ہے، تو اللہ خیر کرے، باقی پشتے تو مضبوط ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں پانچوں دریا کے جو پانی اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آگے کیا صورتحال بنتی ہے، اس حوالے سے جو اقدامات ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی نے جو حوالے سے جو لوگوں کو ہٹانا تھا، وہاں نزدیک آبادی ہے، اس دریا کے اندر جو کچھے میں لوگ رہتے تھے اس کو نکالنے کے لیے وہ سارے اقدامات کر چکی ہے۔ آگے اللہ خیر کرے انشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ اب انٹرنیشنلی شہباز سرکار کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے سر، کہ میں یہ کوسچن پاس کر دوں ملک انور تاج صاحب کو؟ واٹ از یور مینٹل سچویشن رائٹ ناؤ مندوخیل صاحب؟ نہیں، میری مینٹل سچویشن بالکل پازیٹیو ہے، اور بہت سارے لوگ جو تنقید کرتے ہیں کہ شہباز شریف کو چائنا نہیں جانا چاہیے، آپ یقین کریں گے میں بڑا کنجوس ہوں مسلم لیگ نون کی تعریف کرتے ہوئے، لیکن اس حوالے سے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، وہ زیادہ ضروری تھا۔ ایک عالمی کانفرنس تھا، اور چین ہمارے دیرینہ دوست ہے، وہاں مودی نے بھی جانا تھا، تو بہت ضروری تھا شہباز شریف صاحب کو جانا، تو اس میں تو میں تنقید نہیں کرتا ہوں۔ اور جو بات آپ نے یا میڈیا کے ذریعے ہم نے سنا کہ چین نے پاکستان کی حمایت کی اور یہ کہا کہ دہشت گردی میں پاکستان کے ساتھ ہے، اور پریکٹیکلی پاکستان نے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ ہندوستان ہمارے ملک میں پاکستان کے اندر دہشت گردی یہاں کرا رہی ہے، یہاں مختلف لوگوں کو فنڈنگ کر رہی ہے، اور چین نے جو اعلان کیا تو میں سمجھیں بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے پاکستان کی۔ میں سر آپ کی اس فراخ دلی کی قدر کرتی ہوں ملک انور تاج صاحب، سیکھیں سیاست سیکھیں، مجھے پتہ ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مندوخیل صاحب اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی ایک دم سے تعریف نہیں کرتے، لیکن اگر وہ کر رہے ہیں اور جینونلی کر رہے ہیں تو ملک انور تاج صاحب آپ بھی یہ مانیں کہ ناٹ اونلی چائنا، ایون دا رشینز، جو آپ کے جو رشینز ہیڈ ہیں، کیونکہ ان کی بھارت کے ساتھ زیادہ اچھی الائنمنٹ تھی ابھی چند مہینوں چند ہفتوں پہلے تک، لیکن جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کو انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے بات چیت کی، ویلکم کیا، جس طریقے سے تصاویر آئی، دے آر ویری گڈ آپٹکس سر۔ سو آپ سفارتی محاذ کے اوپر پاکستان کی حکومت پاکستان کی، دا پرائم منسٹر آف پاکستان، ان کی آپ نہ صرف حمایت بلکہ تعریف بھی کریں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے شکریہ۔ جہاں پر اس طرح کا فورم ہے تو اس میں پرائم منسٹر کا ہونا ضروری ہے۔ پرائم منسٹر اگر محنت کر رہی ہے اپنے ملک کے لیے، اس کی ذمہ داری ہے، حالانکہ وہ قوم کی طرف سے تو منتخب کردہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کرسی پہ بیٹھا ہے تو اس کرسی کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں پہ محنت کرے، کوشش کرے اور سفارتی محاذ پر پاکستان کے لیے کامیابی لائے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہوگا، اس سے پہلے مریم جاپان گئی تھی اور 35 بندوں کا ایک پورا قافلہ ساتھ لے کے گئی تھی، جس میں اس کے داماد، اس کی بیٹی، اس کے نوکرانیاں اور اس کے جو سہیلیاں وغیرہ وہ سارے ساتھ تھے، اور جاپان کا ایک طرف 35 لوگ پاکستانی، دوسری طرف ایک جاپانی بیٹھتا تھا۔ تو اس طرح کی چیزوں پہ تھوڑا غور کرنا چاہیے مسلم لیگ نون کو کہ پاکستان یہ قوم کا پیسہ ہے، یہ پاکستان کے ٹیکس کا پیسہ ہے، یہ قرضوں کا پیسہ ہے، اس کو اس طرح شاہ خرچیوں پہ خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ باقی جو شہباز شریف نے یہ دورہ کیا، اور اگر اس میں کوئی کامیابی وہ لے کے آئے ہیں تو اچھی بات ہے، ہم اپریشیٹ کریں گے۔ جو بھی کوئی اچھا کام کرے گا تو ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے، لیکن جو برا کرے گا ہم اس پہ تنقید بھی کریں گے۔ اور اس کے علاوہ انڈیا جو ہے ہمارا ازلی دشمن ہے، ڈے ون سے انڈیا کے ساتھ ہمارے اختلاف، ہماری دشمنیاں ہیں، اور اس انڈیا ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کسی طرح سے اس کو ہم جتنا بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آج کل یہ جو سیلاب کا صورتحال ہے، لیکن اس پہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ سیلاب میں یہ جو تجاوزات بنائی گئی ہے، یہ جگہ جگہ پر جو جہاں پہ دریا آتی ہے، جہاں پہ
सैलाबी नाले जहाँ उसको जो तजावज़ात वगैरह उस पर बनाई गई है, तो इन चीज़ों पे भी हुकूमत को काम करना चाहिए कि इस तरह के नुकसानात, जानी नुकसान, माली नुकसान ये न हो। और बाकी जो सैलाब के नुकसानात हुए उस पर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। लोग गम में है, पाकिस्तान के जितनी जहाँ पे भी हो, पंजाब में हो, पख्तूनख्वा में हो, बलूचिस्तान में हो, सिंध में हो, हम एक ही पाकिस्तान है। जहाँ पे भी नुकसान हो तो हमें एक दूसरे के साथ पूरा भरपूर सपोर्ट देना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है मलिक अनवर ताज साहब, बड़ी आपने एक पॉजिटिव एक ओपिनियन दी और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो ओपिनियन है इस पूरे शो के अंदर, ना सिर्फ पूरे शो के अंदर बल्कि इस पूरे सैलाब सीजन के अंदर भी जारी रहेगी, बिकॉज इसी टाइम पर पाकिस्तान को एक एकता की, एक वननेस की, एक नेशनलिस्ट अप्रोच की ज़रूरत है। समा बिलौर साहिबा, दो चीज़ें आपके सामने रखूंगी। एक तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया पेशेंटली सुनने के लिए। मरियम नवाज के दौरे जापान के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सवाल उठाए गए, तनकीद की गई, उसका जवाब आप देना चाहती हैं तो ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल हाजिर है। बी सर, मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि बड़ी चीज़ ये है कि 5 सितंबर तक ये कहा जा रहा है कि रावी, सतलज, चनाब, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लड अलर्ट है, जो पानी है उसका लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा क्योंकि ये भारत की आबी जारहियत है। सिफारती महाज पर हमने भारत को धूल चटाई है, जंग के अंदर पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई है। अब वक्त आ गया है कि इस आबी जारहियत को स्ट्रांगली एड्रेस किया जाए, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि भारत के जब दिल करे वो पानी छोड़ दे, जब दिल करे वो पानी रोक दे। पाकिस्तान को भी, हुकूमत पाकिस्तान को भी, रियासत पाकिस्तान को भी इसका वंस एंड फॉर ऑल कोई हल निकालना होगा। जी मैडम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। सबसे पहले तो ये बात मैं क्लियरिफाई करना चाहूँगी कि मरियम नवाज साहिबा की जो दौरे की बात है वो मरियम बीबी ने क्लियर किया हुआ है कि उनके ऑन्टोराज के जितने भी लोग थे वो उनके ज़ाती खर्चे पे गए थे, अपने ज़ाती खर्चे पे गए हुए थे। वो लोग यहाँ पे सरकारी खर्चे पे ना ठहरे हैं, ना उन्होंने सरकारी खर्चे पे अपना होटल वगैरह लिया है। और बाकी जो दौरा है ये आई थिंक पाकिस्तान के लिए एक नई टेरिटरी थी जापान। ये तो अब उस दौरे के सम्राट आपको आने वाले वक्तों में नजर आएंगे, जब आप हमारे बीच में नई ट्रेड एग्रीमेंट्स देखेंगे, आप एक्सचेंज ऑफ कल्चरल प्रोग्राम्स देखेंगे और आप एक्सचेंज ऑफ बिजनेस आइडियाज देखेंगे। तो वो तो आते साथ मरियम बीबी जो है फ्लड्स की सिचुएशन के साथ निपटने लगी, लेकिन अनकरीब वो अपने दौरे जापान के ऊपर भी जो उसकी प्लस पॉइंट्स हैं सबको एक ब्रीफिंग देंगी। आप लोगों ने एससीओ कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे बात की, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इस पे एक पेज पे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जाना चाहिए था। और जिस तरीके से उस प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान रिप्रेजेंट हुआ है, जाफर एक्सप्रेस का इशू हाईलाइट हुआ है, पहलगाम वाक़ये में इंडियन जो स्टेट पुश नैरेटिव है उसको निगेट किया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात, आपके शो के स्टार्ट होने के 8-10 मिनट पहले एक एलामिया आया एससीओ का, जिसमें लिखा हुआ है कि जी एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ये बातें हुई और उसमें फला 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 की शिरकत थी, प्रेसिडेंट पुतिन, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, प्रेसिडेंट अर्दोगान, और उसमें लिखा हुआ है एंड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब मोदी साहब इस एक मतलब दिमागी लग रहा था कि उनका तवाज़ुन ठीक नहीं है, जिस तरीके से वो हर किसी के साथ लपक रहे थे, हंस रहे थे, कुछ अजीबो गरीब किस्म से वो फोटो ऑप कर रहे थे। लेकिन उस सब के बावजूद उसके बाद उनका नाम तक उस इलामिया में लिखा हुआ नहीं है। तो आई थिंक आप देख सकते हैं कि जो आबी जारियत की आप बात कर रही हैं उसके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनकी जो टीम है उन्होंने ऑलरेडी वर्क स्टार्ट कर लिया है। पाकिस्तान नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड। हम झूठ नहीं बोलेंगे इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के या किसी भी नेशनल टेलीविजन पे बैठ के कहेंगे कि नहीं हमारे पास सारी तैयारी है, नहीं है। हमने आने वाले वक्तों के लिए बहुत जल्दी कंसेंसस बिल्डिंग भी करनी है। हमने स्मॉल एंड मीडियम डैम्स एंड रेजर्वायर्स भी बनाने हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े डैमों की बात हो रही है एक तो वो मुतनाज़ा हैं, उस पे सारे लोगों को एक पेज पे आने पे बहुत टाइम लगेगा, उस पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में टाइम लगेगा और उसके ऊपर आप इस तरीके से एक नी जर्क रिएक्शन नहीं दे सकते जैसे गंडापुर साहब ने दिया था। उसमें आपको पहले प्रोज एंड कॉन्स, अपनी फाइंडिंग्स, अपनी लर्निंग्स अवाम के साथ, लोगों के साथ शेयर करनी पड़ेंगी। लेकिन जगह पर जगह हम छोटे डैम्स, रेजर्वायर्स, क्योंकि ऊपर से जो
نیچرلی جو بارش کا والیوم زیادہ ہو گیا ہے وہ پانی بھی سٹور کرنے کے لیے، اور جو انڈیا کبھی ہم پہ پانی بند کر دیتا ہے کبھی کھول دیتا ہے، اس پانی کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کوئک سٹیپس لینے پڑیں گے. جو بڑے ڈیم ہیں وہ لانگ ٹرم پروجیکٹس ہیں، وہ ایک قوم کی طرح ہمیں ان کو اپروچ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ کسی نے آج فتویٰ صادر کر دیا تو ہم سارے سر جھکا کے اس کے اوپر بیٹھ گئے. ملک صاحب یہ آپ سن رہے ہیں، ذرا ویری کوئکلی اس کو ایڈریس کیجئے جو گنڈا پور صاحب نے فرمایا ہے. ایک دفعہ پھر سے ہمیں صدا آ رہی ہے جی کالا باغ ڈیم کی. ابھی سمر بلور صاحبہ از ویری کلیئر آن اٹ کہ یہ ایک متنازع چیز ہے. ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بات کرنے میں بہت وقت لگے گا، اور ڈیفینیٹلی اگر آپ یعنی پی ٹی آئی کہ اگر یہ پارٹی پالیسی ہے جو کہ گنڈا پور صاحب نے بولا ہے کالا باغ ڈیم کے بارے میں، تو اس کی آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ لوگ اس کو اون کر رہے ہیں، اور اگر اون کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے اس کے اوپر کوئی ورکنگ کی ہوگی. تو بیٹھے پھر حکومت کے ساتھ بتائیے کہ آپ نے اس کے اوپر کیا ورکنگ کی اور کس طریقے سے آپ اس چیز کو غیر متنازع کر سکتے ہیں. جی تاج صاحب. دیکھیے جی ڈیم پہ اگر ہم بات کریں گے 54 سال پاکستان میں کسی نے ڈیم بنانے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. جنرل ایوب کے بعد کوئی ڈیم بنانے پر انٹرسٹڈ نہیں تھا. عمران خان کی حکومت جب آئی تو اس نے 10 بڑے ڈیموں پہ کام شروع کیا، جس میں بادشاہ ڈیم تھا، داسو ڈیم تھا، مومن ڈیم تھا، اور بھی ڈیمز تھے. پہلی دفعہ 54 سال بعد پاکستان کی ہسٹری میں 10 ڈیموں پر ایک ساتھ میں کام شروع ہوا. ہماری یہ پالیسی ہے اور ہمارا یہ ویژن ہے کہ ہمیں ایسے منصوبے بنانے چاہیے جو لانگ ٹرم ہو، جو پاکستان کے مستقبل کے بارے میں سوچا جا سکے، جو الیکشن ٹو الیکشن منصوبے نہیں ہو، جو لانگ ٹرم میں ہو اور پاکستان کے فیوچر کے لیے ایک ویژنری منصوبے ہو. تو اسی بیس پہ شاید عالمین گنڈا پور کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ بھی ڈیم بنانے کی ضرورت ہو تو وہاں پہ ڈیم بننے چاہیے. لیکن کالا باغ ڈیم کے بارے میں اگر میں بات کروں تو مجھے ایگزیکٹ اس کا پتہ نہیں ہے، نہ میں نے اس کی سٹیٹمنٹ سنی ہے. کالا باغ ڈیم ایسا ہے کہ ہم پارٹی میں اگر اس پہ کنسنسس بن جائے اور عمران خان کے ساتھ یہ ڈسکشن ہو اور پوری صوبی پختونخوا کا صوبہ، اس میں سندھ کا صوبہ، سارے ملا کے کنسنسس اگر بلڈ ہو جائے اور اس سے نقصان نہ ہو اور تحفظات نہ ہو تو پھر اس کے اوپر سندھ کو بہت زیادہ ریزرویشنز ہیں ملک صاحب. لیکن مجھے کلیئر کر دیجئے اس پلیٹ فارم کے اوپر کہ اگر کالا باغ ڈیم متنازع ہے، اگر وہ نہیں بن رہا، اس کی جگہ متبادل اور ڈیمز بنے، کیونکہ ڈیمز بنے بغیر ہم اس آبی جارحیت سے ان دا لانگ ٹرم اپنی جان نہیں چھڑوا سکتے، اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو ہم بھارت کی آبی جارحیت پر بھی نہیں چھوڑ سکتے. سو کالا باغ ڈیم یس اور نو، لیکن ڈیمز بننے چاہیے، رائٹ؟ جس کے اوپر تو پی ٹی آئی آن دا سیم پیج ہے نا. جی کالا باغ ڈیم جو ہے بیسیکلی یہ متنازع بن چکا ہے. کالا باغ کے علاوہ اور بھی ڈیمز ہے، جس طرح مومن ڈیم ہوا، یہ داسو ڈیم ہے، بادشاہ ڈیم ہے، یہ بہت بڑے بڑے ڈیم ہے. 7 اور بھی ڈیم ہے، اگر وہ 7 بن جائے پہلے وہ پریارٹی میں ہو جائے. لیکن یہاں پہ میں ایک اور بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مومن ڈیم کا جو اوریجنل ٹینڈر جو ایوارڈ ہوا تھا 254 ارب پہ، اور داسو ڈیم جو اوریجنل جس کا ٹینڈر ایوارڈ ہوا تھا وہ تھا 500 ارب پہ. اب بدقسمتی یہ ہے کہ اسی گورنمنٹ میں شہباز شریف کی اس حکومت میں وہ اسٹیمیٹ ریوائز کر کے مومن ڈیم کو 254 ارب سے بڑھا کے 750 ارب پہ کر دیا، اور داسو ڈیم کو 500 ارب سے بڑھا کے اس کو 1700 ارب پہ لے گئے. تو بدقسمت یہ ہے کہ ایک تو 54 سال میں کوئی ڈیم نہیں بنا رہا تھا. اب جب ڈیم پہ کام شروع ہوا تو پی ڈی ایم کے دور میں ان 3 سالوں میں اس پہ کام سلو ہوا. جو ڈیم بننے تھے 2025 میں وہ 2028 پہ چلے گئے، جو ڈیم بننے تھے 2027 میں وہ 2029 پہ چلے گئے. 2 سال اس میں ڈیلے بھی آ گئے، اور اس کے اسٹیمیٹ کو اس طرح ریوائز کیا گیا کہ 100% بھی نہیں، 200%، 300% اس کے اسٹیمیٹ کو زیادہ کر دیا گیا. میرے خیال میں یہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہیں ہونا چاہیے. پرسنل بینیفٹ کے لیے، ایک کمپنی کو خوش کرنے کے لیے، اور اپنے پرسنل بینیفٹس یا شیئر یا اس میں کمیشن کھانے کے لیے اس طرح آپ نے بہت اچھی کی ہے. مجھے ہارٹ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اپنی جو پرسنل فائدے کے لیے آپ کو پاکستان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. تاج بھائی آپ نے بات یاد رکھنی ہے، کیونکہ بریک سے واپس آ کر کے میں نے اس بارے میں بات کرنی ہے. اور جتنے بھی اس وقت میرے سامنے تینوں ونڈوز ہیں نا، یہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اینڈ پی ٹی آئی، آپ تینوں سے اسی بارے میں بات کروں گی کہ اپنے پرسنل فائدے کو آپ نے مقدم نہیں رکھنا. اس بات کو یاد رکھیے گا. ریزیوم کرتے ہیں ڈسکشن اس چھوٹی سی بریک کے بعد.
वो जो सरहदों के पार रहकर भी दिल के करीब हैं। नेफ्टेक जो कि पाकिस्तान में हुनर देने का वफाकी इदारा है, वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के 5000 बच्चों को हुनरमंदी के कोर्सेज करवाएगा इंशाल्लाह 5000। वजीर आजम पाकिस्तान के स्पेशल इनिशिएटिव के तहत ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन के इश्तराक से नेफ्टेक कर रहा है मुल्क के 16 बड़े शहरों में डिजिटल मार्केटिंग, Amazon वर्चुअल असिस्टेंट, ई-कॉमर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिशियन और वेल्डिंग के शोबाजात में 3 से 6 माह के मुफ्त कोर्सेज का आगाज। ये तरबियत सिर्फ तालीम नहीं, एक वादे की तकमील है। वो जो दूर रहकर भी पास हैं, हमारे लिए खास हैं। दाखिले की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025। उम्र की हद 18 से 40 साल। मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, हुकूमत पाकिस्तान। हमें अमन के मजहब के नाम पर डराया गया, हम चुप रहे। जहां दरगुजर का हुक्म था, वहां दहशत का सबक पढ़ाया गया, हम चुप रहे। हमारे अतराफ में खौफ नाचता रहा, हम चुप रहे। हमारी मस्जिदों और मदरसों से खून रिसता रहा, हम चुप रहे। हमारी सोचों पर कुफल लगते रहे, हम चुप रहे। अपने ही हमारी जड़ें खोखली करते रहे, हम चुप रहे। हमारे जवानों की सोच को पामाल किया गया, हम चुप रहे। हर कलमा गो से सवाल किया गया, हम चुप रहे। याद रखें, चुप रहने से हालात नहीं बदलते। नफरत फैलाने वालों से लड़ने के लिए सबको बोलना पड़ता है। तो बोलो अपनी बका के लिए, बोलो इस धरती से वफा के लिए। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। ब्रेक के बाद जी आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। समा बिलोर साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, कादिर खान मंदुखेल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मलिक अनवर ताज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कादिर खान मंदुखेल साहब ज़रा डैम्स वाले मामले के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि किस तरह से आबी जारहियत को रोका जा सकता है। अब डैम्स इज़ अ लेंथी प्रोसेस, कंसिडरिंग कि जी कालाबाग डैम की बात हो रही है, वो तो और ही ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि मुतनाज़ा है। लेकिन सर एक बड़ी उम्दा बात जो ताज साहब ने की, और मैं बड़ी कदर करती हूँ उनकी इस बात की, और मैं एग्री करती हूँ, मतलब बड़े सेंसिबल से पार्टिसिपेंट है पीटीआई की तरफ से कि हमें अपने ज़ाती फ़ायदे को खातिर में नहीं लाना चाहिए और मुल्क का फ़ायदा सोचना चाहिए। ये जो असेंबली के अंदर पीटीआई का किरदार है वो तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है जो कि ताज साहब फरमा रहे हैं कि पीटीआई ये तो सोचती है कि उसने अपने टीएडीए लेना है, तनख्वाह लेनी है, उसके लिए हाजिरी, उन्होंने अटेंडेंस पूरी लगानी है क्लास में। लेकिन जब क्लास लगेगी, जब सेशन होगा, तब उछल कूद करनी है, सेशन होने नहीं देना, फिर बाहर चले जाना है, यानी पैसे पूरे लेने हैं, अपना फायदा पूरा करना है। लेकिन आपने आवाम के टैक्स से चलने वाला सेशन, उसके अंदर कोई प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन होने नहीं देनी। ये खुला तजाद नहीं तो क्या है? बेनिश, आपके सवाल से पहले मुझे जापान जाने दो। अच्छा चले जाए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात जाना चाहते हैं, बड़े लोग जाना चाहते हैं जापान। जी जाइए ये बड़ी अच्छी बात है कि एक सूबे की वज़ीर आला अगर किसी और मुल्क जाती है, यकीनन वहाँ से मुआहदे भी होता है, टेक्नोलॉजी सब चीज़ें। लेकिन ये क्या है, कोई 35 है, कोई 40 है लोग, और मैंने वज़ीर आज़म कोऑर्डिनेटर वो राना, क्या नाम है, राना असलम साहब, वो कह रहे जहाज वैसे खाली जा रहा था, इस वजह से गए। और समर बिलोर साहब बता रही है कि वो अपने अपने खर्चे पे गए। तो भाई अगली मरतबा अगर वज़ीर आज़म अमेरिका जा रहा हो तो मुझे और बेनिश को भी ले जाए, हम खर्चा अपना करेंगे, लेकिन प्रोटोकॉल तो वही मिलेगा ना, शाही प्रोटोकॉल मिलेगा हर जगह पे। तो ये क्या बात हो गई कि अपने खर्चे पे गए या जहाज खाली जा रहा था। तो बहरहाल थोड़ा सा इस चीज को भी ख्याल रखना चाहिए। यकीनन उंगलियां उठती है, अगर वो चीजें राशन बांट रही है, उस पर तस्वीर में नवाज शरीफ साहब का, मरियम बीबी का, ठीक है, उनका हक है, सुबह है, वो भाग दौड़ कर रही है, किश्ती में जाती है, पानी वालों के पास उनको चश्मे भी पहनाती है, बहुत सारी चीज करती है। तो ये भी हक है उनका, तस्वीर जारी बात है, जो मेहनत करता है उसका तस्वीर रहना चाहिए। अब आप आइए गंडापुर साहब की, उसकी गंडापुर ने जो बात की है वो पता नहीं किन को खुश करने के लिए। यकीनन जो अनवर ताज साहब है वो तो खुश नहीं होंगे,
اور آپ نے سوال کیا ان کے ساتھ. ابھی تھوڑی دیر پہلے اسد کیسر صاحب نے اس کے اوپر واضح بیان دیے کہ کوئی پی ٹی آئی کی پالیسی نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی اس کو مانتی ہے، یہ ان کا ذاتی وہ ہے سوچ ہے. اور پھر گنڈاپور صاحب نے صرف اپنی پارٹی کی وائلیشن کی ہے بلکہ اسی اسمبلی کے توہین کی ہے جس کو چیف ایگزیکٹو ہے، کیونکہ اسی اسمبلی سے خیبر پختونخوا اسمبلی سے قرارداد پاس ہوا ہے کالا باغ ڈیم کے خلاف. بلوچستان سندھ سے قرارداد پاس ہو چکا ہے. تو یہ صرف اپنی اقتدار کو طول دینے کے لیے، جس طرح وہ 5 اگست پیک ٹائم تھا ان کو 3 مہینے پہ کھینچ رہے تھے، اسی طرح یہ کالا باغ ڈیم کا شوشہ اچانک. اب آپ دیکھ رہے سیلاب کدھر ہے، سیالکوٹ میں گجرانوالہ سے کالا باغ ڈیم کدھر ہے، دریا سندھ کے اوپر. تو کوئی سر پیر نہیں ہے، لیکن وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے یا صوبوں کو لڑانے کے لیے اس نے یہ بیان دیے، جو کہ اچھی بات ہے کہ چند گھنٹوں میں یہ اسد کیسر صاحب نے اس کی تردید کر دی ہے اور اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. باقی جو پی ٹی آئی کی بات ہے، جو پی ٹی آئی کہتی ہے نون لیگ کرپٹ ہے، پیپلز پارٹی کرپٹ ہے، فلاں کرپٹ ہے، تو پی ٹی آئی کے پاس تو بڑا زبردست ایک موقع تھا. جو سب سے طاقتور کمیٹی ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی، جہاں پورے پاکستان جو نا ان کے احتساب کر سکتی ہے، تو پی ٹی آئی کے پاس چیئرمین شپ تھی. بڑا اچھا موقع تھا، یہ ننگے کر دیتے کرپشن کو، جو لوگ کرپشن کر رہا ہے اس کو جو نا بے نقاب کر دیتے. مگر کیا ہے کہ انہوں نے وہاں سے بائیکاٹ کر دیے، استعفیٰ دے دیے. اب آپ مجھے بتاؤ، سمر بلوچ صاحبہ بھی اسمبلی کی ممبر ہے، تاج صاحب بھی ہے، تو آپ مجھے بتا دیں کہ اسمبلی میں اگر کمیٹی میں آپ نہیں ہو تو آپ اسمبلی کے اندر کیا کریں گے سوائے ایک تقریر کا؟ جو اسپیکر کی مرضی ہے کہ اس کو سنے یا نہ سنے، اسپیکر کی مرضی ہے رولنگ دے یا نہ دے. مگر کمیٹیوں میں تو باقاعدہ قانون سازی ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے. اگر وہاں سے وہ باہر آ گئے تو آپ مجھے بتا دو یہ وہی غلطی کرے جو ماضی میں انہوں نے صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت کو توڑا تھا، اور آج کمیٹیوں سے الگ ہو گئے. یاد رکھنا میری بات، یہ پچھتائیں گے. یہ اسمبلی سے استعفیٰ دیتے تھے وہ زیادہ بہتر تھا بجائے کمیٹیوں سے. اب کمیٹیوں سے ماضی میں بھی انہیں اپنے ٹی اے ڈی اے مکمل لیے، آج بھی ٹی اے ڈی اے مکمل لیں گے، لاجز کے مزے لیں گے، پیسے لیں گے، بلو پاسپورٹ کے مزے لیں گے، ہر طرح سے وہ مزے لیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کریں گے کیا؟ سوال تو یہ ہے. یہ تاج صاحب بھی بتا دے کہ اسمبلی میں وہ تقریر آپ کر لوگوں کے کے کیا ناک میں دم کریں گے، آپ لوگ کے سیشن کو ہائی جیک کریں گے، سیدھی سی بات ہے. لیکن اس کا جواب تاج صاحب دیں گے. سر ایک چیز اور جوڑ لیجئے گنڈاپور صاحب کے حوالے سے، کیونکہ اس کے اوپر ذکر ہو رہا ہے، تاکہ میں کلیکٹیولی پھر میں سمر بلوچ سے بھی اس کے اوپر اوپینین لے لوں گی. گنڈاپور صاحب نے آج ایک بڑا اچھا کام کیا. قادر مندوخیل صاحب، جو پچھلے اتنے سالوں سے آپ میرے ساتھ شو میں ڈسکشن کر رہے ہیں، اور جو میں آپ سے ڈسکشن کر رہی ہوں جب سے بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں، اور جب سے وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سوچ لیے ہوئے ہیں، اینٹی فیلڈ مارشل سوچ لیے ہوئے ہیں، وہ گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک تو وہ آئین و قانون کے اوپر کوئی عملداری نہیں ہے، تو اس وجہ سے بانی پی ٹی آئی جیل میں. دوسری وجہ بانی پی ٹی آئی خود ہے. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور ایک فرد واحد کے اوپر لگاتار اٹیک کریں گے، بلو دا بیلٹ اٹیک کریں گے، آپ کا سوشل میڈیا ان کے خلاف زہر اگلے گا، تو اس کے بعد تو ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک سسٹم کا حصہ ہوں گے، کیونکہ آپ مذاکرات انہی سے کر کے سسٹم کا حصہ بننا چاہتے ہیں. تو یہی چیز تو میں اور آپ کہہ رہے تھے. آج اس بات کا انکشاف کیا گنڈاپور صاحب کا، تو وہ اچھے آدمی ہیں، انہوں نے آج سچ بولا ہے، تو اس کی بھی ذرا تھوڑی سی تعریف کر دے لگے ہاتھوں. بینش دیکھو، ایک بات سچ کی ہے، دوسرا اس کو کور کرنے کے لیے بات کی ہے. قانون اور حکمرانی کی بات کی ہے اس کو کور کرنے کے لیے، لیکن دوسری بات اس نے سچ کی ہے کہ عمران خان خود جو ہے نا اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہا ہے، خود اپنے آپ کے دشمن ہے، خود پی ٹی آئی کے دشمن ہے. مطلب تو یہی نکلتا ہے، اور کیا نکلتا ہے؟ یعنی پی ٹی آئی خود ذمہ دار، عمران خان خود ذمہ دار ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ خود جو ہے نا امپائر کے اور فیلڈ مارشل کی انگلی ڈھونڈ رہے، سیاسی لوگوں سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. جب مرات آتا ہے، جب اسمبلی کے سینٹ کے سیٹ جو ہے نا وہ تقسیم ہو رہے تھے، وہاں تو مولانا کی بھی گھٹنے پڑ گئے، نون لیگ پیپلز پارٹی کی بھی گھٹنے پڑ گئے، وہاں تو کھانے بھی چل رہے تھے، چائے اور کافیاں بھی چل رہی تھی. تو اس وقت کہاں تھے یہی چور چکے جن کو بارے میں یہ کہتا تھا؟ انہی سے جو ہے نا اس نے سینیٹر منتخب کیے. کیا وہ سینیٹر جو ہے نا وہ فارم 47 کے نہیں کہلائیں گے؟ جو فارم 47 کی ایم پی اے سے وہ بنے. یہ بھی ذرا جواب لے لے ضرور تاج صاحب سے. جی بالکل، تاج صاحب کلیکٹیولی جواب دیں گے، لیکن پہلے مجھے سمر بلوچ صاحبہ کے پاس جانا ہے. سمر بلوچ صاحبہ، آپ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھیں اور اس چیز کو مد نظر رکھیے جو میں سوال آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ ایک طرف سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، ڈیفینیٹلی وچ از کیپنگ دی گورنمنٹ ویری ویری آکوپائڈ، اور ڈیفینیٹلی ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم یہ گورنمنٹ کی پرائیورٹی ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر اتحاد کے وقت پر تقسیم کا اعلان کرتے ہوئے جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا ہے. تو آپ نے اس طرح کی اپوزیشن سے
جو کہ آپ کو ہائی جیک کرتی ہے, آپ کو تنگ کرتی ہے, ڈیلیبریٹلی تنگ کرتی ہے, اور آپ لوگ بے بسی کی ایک تصویر بنے نظر آتے ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر. آپ نے ان کو بھی ٹیکل کرنا ہے. سو ٹاسک بہت مشکل ہے, بہت ہائی ہے. دیکھیں بینش, میں مندوخیل صاحب کی بات کے ساتھ ایگری کروں گی. آج میں نے ایک ٹویٹ کیا نیشنل اسمبلی کی فلور سے, کیونکہ میری نظر سے رات کو ایک ٹویٹ گزرا تھا کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب کے اقدامات کی پیش نظر ہم کل اسمبلی کا بوائیکاٹ کریں گے. فیئر انف, اسمبلی پہنچی تو سب سے آگے مجھے بیرسٹر گوہر صاحب نظر آئے, تو میں نے اس ٹویٹ کے نیچے یہ ٹویٹ کر دیا, اور اس وقت سے ان کے لوگ گالم گلوچ. دا فیکٹ ریمینز کہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہے. مجھے نیشنل اسمبلی میں آئے ہوئے کچھ 40-45 دن ہوئے, میں ان کا ایک ہی طریقہ کار دیکھ رہی ہوں. یہ ایز اے گروپ انٹر کرتے ہیں, اپنی حاضری لگاتے ہیں. ان کے جو بڑے 2-3 لوگ ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب, علی محمد خان صاحب, اسد کیسر صاحب, کبھی کبھار عامر ڈوگر صاحب, یہ 4 لوگ اپنی تقریریں کر کے پھر باقی لوگوں کو اپنے کوسچن سے, اپنے کال اٹینشن سے, یا آج جب فلڈ کے اوپر بات ہو رہی تھی, امپورٹنٹ بات ہو رہی تھی, اور اسپیکر صاحب صرف ان لوگوں کو موقع دے رہے تھے جن کے حلقوں میں فلڈ کی تباہ کاریاں ہو رہی تھی, تو باقی لوگ اپنی چانس سے محروم ہو گئے جو ان کی پارٹی میں لوور رینک لوگ ہیں, اور وہ نکل گئے باہر بیٹھ گئے. دیکھیں گنڈا پور صاحب نے اس ٹائم پہ, جب قوم کو ایز اے قوم سوچنا چاہیے, صوبائی اور فیڈرل حکومت کو ایز اے ٹیم کام کرنا چاہیے کہ گنڈا پور صاحب پرائم منسٹر کا جو فلڈ ریلیف سیل ہے اس کے ساتھ ان کانٹیکٹ میں ہوں, جو فیڈرل منسٹرز جا رہے ہیں, اسلام آباد سے جو جا رہا ہے, جو ایڈ کی ٹیمز جا رہی ہیں, ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوں, اور ان کو بتائیں کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے, اس کی کمی ہے, یہ ہمارے پاس ڈاکٹرز ہے, ان کی کمی ہے. ایز اے ٹیم کام کریں. تو دیکھیں یہاں سے بھی لوگ جا رہے ہیں, وہ بھی اپنی کوئی نہ کوئی کوششیں کر رہے ہوں گے, لیکن کیونکہ وہ گراؤنڈ پہ نہیں ہے. مریم بی بی کو تو سب کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ وہ یہ غلط کر رہی ہیں, وہ غلط کر رہی ہیں, تصویر لگا رہی ہیں, پکچر لے رہی ہیں, لیکن گنڈا پور صاحب تو بالکل فیلڈ سے غائب ہیں. انہوں نے تو گوارا ہی نہیں کیا کہ وہ ایک دن کے علاوہ جائیں, فلڈ ہٹ ایریاز کا دورہ کریں, لوگوں کو دیکھیں. جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے. امیر مقام صاحب کوئی 8-10 دن اکیلے پھرتے رہے, کبھی ایک جگہ, کبھی دوسری جگہ, کبھی ایک گاؤں, تو وہ واپس اسلام آباد وہ خبریں لائیں, پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ شیئر کیے, جو ان کے آنکھوں دیکھا حال تھا اس کے مطابق پھر ریلیف اسلام آباد سے ارینج ہوئی ہے. یہ اپنی لیک آف پرفارمنس کو کور کرنے کے لیے جان بوجھ کے ایک کنٹروورسی انہوں نے پھینکی ہے کہ سارے لوگ اسی کنٹروورسی میں پھر سے بھڑ جائیں اور میں جو کام کروں نہ کروں. دوسری بات یہ کہ یہ جو خان صاحب کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے, آئی ایم سوری ٹو سے, یہ شاید ان کی بات میں تھوڑی سی سچائی اور تھوڑی سی مجھے گنڈا پور صاحب کی فرسٹریشن بھی لگ رہی ہے, کیونکہ ان کے اوپر پارٹی کے ورکرز کا, لیڈرشپ کا بہت پریشر ہے کہ وہ خان صاحب کو نکالیں یا وہ ان کے لیے معاملات سدھاریں. لیکن دیکھیں, آپ نے کہا کہ ایک فرد واحد کے اوپر کرٹیسزم ہو رہی ہے, یہ پارٹی پوری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, پورے ملک کے اوپر کرٹیسزم کر رہی ہے. جب ہم انڈیا کے ساتھ لڑ رہے تھے تو وہ اسٹیبلشمنٹ ورسز انڈیا نہیں تھا, وہ پاکستان ورسز انڈیا تھا, اور کچھ بیانات ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اور انڈین اکاؤنٹس کے بالکل ہو بہو آئیڈینٹیکل تھے. جنگ کے دوران انہوں نے پروٹیسٹ کیا, انڈین میڈیا نے وہ 100 دفعہ ایمپلیفائی کر کے وہ چیزیں دکھائیں, ان کی یہ نعرے بازی انہوں نے اٹھائی. اور کتنی افسوس کی بات ہے جب ہمارے جوان شہید ہو جاتے ہیں, جب ان کو اٹیک ہوتی ہے, تو وہ بھی ایک طریقے سے ان کے وہ اکاؤنٹس سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ they were smoked out. مطلب یہ آپ کے بچے ہوتے تو آپ ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ, ان کے والدین دل نہیں رکھتے, ان کے لوڈ ونز نہیں تھے. ہمارے ابھی ایک جوان شہید ہوئے جن کی 2 دن بعد شادی تھی, ان کی مہندی والی دن ان کا کل ہوا. تو اتنی یہ دل خروش باتیں, ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اتنے اپسیٹ ہو جاتے ہیں. ان کی یہ باتیں جب میں سنتی ہوں تو میں یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا فیلڈ مارشل کے خلاف یا پرائم منسٹر کے خلاف کیمپین نہیں چلا رہی, یہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کیمپین چلا رہے ہیں. جب تک خان صاحب ان کے اوپر سختی سے اقدام نہیں کریں گے, اور خان صاحب کے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے کس کس قسم کا مواد نکل رہا ہے, وہ خود اڈیالہ بیٹھے ہوئے, ان کا دن رات رونا نہیں ختم ہوتا کہ خان صاحب سے ملاقات نہیں کی جاتی, تو وہ ٹویٹر اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے؟
वो इतने बड़े पैगामात, वो बगावत नुमा पैगामात, बगावत में मगनी पैगामात कौन टाइप कर रहा है? इट्स अ लार्जर इशू। और मैं एक दफा फिर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहूंगी, पॉइंट आ गया, आपकी भी बहुत सी चीजें इकट्ठी हो गई हैं पूछने वाली, एंड कादर भाई की भी इकट्ठी हो गई हैं। तो ताज भाई, सीधी सी बात है, हरकतें तो आपकी ठीक पहले ही नहीं थी, अब आप लोग के तरीके भी ठीक नहीं हैं, हर बात पे आप रोना भी डाल देते हैं। मतलब ऐसे तो नहीं चलेगा ना, कुछ अपनी अदाओं पर भी गौर करें। हम कहेंगे तो शिकायत होगी। तो आप ये सुन लीजिए जो समर साहिबा कह रही हैं, जो कादिर खान मंदोखेल साहब कह रहे हैं। अच्छा जी, इस तरह है कि जो समर साहिबा ने जो बात की, मैं से डिसएग्री करता हूँ 100%। तो इसलिए कि ये कह रहे हैं कि पूरी जवान जब शहीद होता है तो उस पर वो खुशियाँ मनाते हैं, बिल्कुल गलत बात है। पाकिस्तानी फौज, खान साहब के हर वक्त ये बात थी कि फौज भी मेरी है और ये पाकिस्तान भी मेरा है। ये पाकिस्तानी फौज है, एज ए इदारा हम इसके रिस्पेक्ट करते हैं, और जब कोई जवान शहीद होता है तो हम उसके लवाहिकीन और उस जवान को खराज तहसीन पेश करते हैं। ये कभी पीटीआई ने कभी किसी प्लेटफॉर्म से कहीं भी ये बात नहीं। जब इंडिया और पाकिस्तान की एस्केलेशन जारी थी तो सबसे पहले यह एक रिकॉर्ड में आपके साथ फिर शेयर भी कर लूंगा किसी प्रोग्राम में, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर पीटीआई ने पाक फौज को उस वक्त डिफेंड किया, सबसे ज्यादा। न मुस्लिम लीग नून की इतनी डिफेंड थी, न दूसरे पार्टियों की थी, सारी पार्टियों मिला के फिर भी 10 टाइम ज्यादा सिर्फ पीटीआई के सोशल मीडिया ना पाक फौज को और पाकिस्तान को डिपेंड किया। ये बात बिल्कुल गलत है, किसी पे इस तरह का इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप मेरी जगह हो जाए, मेरी पार्टी की जगह हो जाए, इमरान खान की जगह हो जाए, तो फिर आपकी बात समझ में आ जाएगी कि एक पार्टी के साथ जो जुल्म और जबर, जो ये कौमी असम्बली है, यहाँ पे अटैक हुआ, 10 MNAs को यहाँ से उठाया गया, ये तो पार्लियामेंट था, इस तरह तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक जलसा था संजानी में, जो जिसके NOC हमें मिली थी, सिर्फ 5 मिनट डिले हुआ था खत्म होने में, सिर्फ 5 मिनट, और उस 5 मिनट डिले पे आपने असेंबली पे अटैक की और रात 1-1 बजे हमारे MNAs को उठाया गया। फिर उसके बाद ये हुआ कि हमारे जो अपोजिशन लीडर है उमर अयूब साहब, उसको आपने 40 साल सजा सुनाई, 10-10 साल सजा, कुल मिला के 40 साल सजा सुनाई। अहमद चट्टा को आपने 20-40 साल। अभी आप कह रहे थे कि जाती मुफाद के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, सैलाब हैं, तबाहकारियां हैं, भारत आबी जारहियत कर रहा है, इसीलिए मैंने कहा था ताज भाई आपने याद रखना है। तो किसी और मौके पे कर लेते, सैलाब की सिचुएशन गुजरने दे, अगले महीने आप ये एहतजाज कर लेते। सर वेरी क्विकली आई हैव टू रैप अप जी। वो मजा नहीं होगा जो मैं कहना चाहता हूँ। बात यह है कि जो जुल्म, जो जबर, जो तशद्दुद, जो ज़्यादती जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी किसी पार्टी के साथ नहीं हुआ, सिवाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो बज़ाते खुद शहीद हुए थे, जिसको फांसी मिली थी, उसके अलावा किसी के साथ इतना जुल्म नहीं हुआ जो पीटीआई के साथ हुआ, मुसलसल जारी है। हर पूरी पीटीआई बात खत्म कर देती है ना भुट्टो साहब पे, शहीद पे और शहीद बेनजीर साहिबा पे। ये तो माइक ड्रॉप ही सीन होता है। मतलब कादिर मंदोखेल साहब, मुझे लगता है अब शो क्लोज ही करना पड़ेगा, इस बात के ऊपर तो शो क्लोज कर देना चाहिए। बिरम भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों को ज्वाइन करने के लिए। स्टे सेफ और अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो, और ये सैलाब की सूरत हाल से पाकिस्तान जो है बखैर और आफियत जो है वो जरूर निकले। आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज। दुरुस्त हर वक्त, बार वक्त।